بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وہ عظیم واقعہ جب انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے، وہ نور جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر کشی طاری ہو گئی۔ وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا تھا؟ اس جگہ کی کیا حالت ہوئی؟ وہ جگہ آج کہاں ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلا وطن کیا گیا تو آپ مدینہ منورہ پہنچے، جہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے۔ مدین میں آپ 10 سال تک مقیم رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور لوگوں کی یاد شدت سے پریشان کرنے لگی، لہٰذا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے رخت سفر باندھا۔ اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مدین سے مصر کا سفر ایک لمبا سفر تھا اور راستہ بھی خنکی اور بیابانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سفر کی ایک تاریخ رات تھی، ہوا میں خنک تھی اور موسم سرد تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ طور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے۔ آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا، ساتھ ہی آپ کے گھر میں غلام اور بکریاں تھیں۔ سردی بڑھتے ہی جا رہی تھی، لہٰذا اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اپنے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوئے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا، اس لیے یہ آگ نہیں جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ بھی امیر سے تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی، لہٰذا جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ اس روشنی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں کوئی اور مسافر موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، شاید اس سے کوئی مدد مل جائے یا ہمیں وہ راستہ ہی بتا دے۔ لہٰذا آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے تم تاب سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے حصول کے لیے چل دیے۔ راستہ نہایت ہی پتھریلا اور نشیب و فراز والا تھا۔ آپ نے اسے پار کیا اور غارنما جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھا ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر درخت کی کوئی شاخ بھی نہیں جلتی تھی اور نہ اس کی کوئی تپش تھی۔ یہ منظر نہایت عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرانی کی حالت میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ درخت آگ سے مغرب کی دائیں سمت پر تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے اور آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعونوں کو اللہ سے ڈرائیں۔ نیز اب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ رب العزت کی ذمہ ہو گئی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے پر حیران و پریشان تھے فوراً بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصابہ پھینک دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ عصابہ سانپ بن گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پلٹ کر بھاگے اور بڑھنے کی ہمت نہ کی۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ، خوف نہ کرو، بالکل محفوظ ہو، اس عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر سے وہی عصا بن گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو ایسا نور اور چمک نکلا جو بے مثال تھا۔ لہٰذا یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس کی تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا پاتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے
تو اس شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکی اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں ٹوٹ گئیں۔ اللہ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو گیا ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کے کوئی پیڑ پودے نہیں اگتے، نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز دو مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت یہ نہایت ہی گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت بالکل ٹھنڈا۔ یہ پہاڑ روز اپنے رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں بالکل سرمائی دکھائی دیتا ہے۔ آج سندھ کھیترائی نامی چرچ کوہ طور کے دامن میں واقع ہے۔ یہ خانقاہ 4ویں صدی عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ خانقاہ کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ کی تجلی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا آج تک وہیں قائم ہے۔ انتظامیہ نے وہاں لکڑی کی رکاوٹیں بنا کر راستہ بند کر دیا ہے۔ وہاں لوگوں کا داخل ہونا منع ہے۔ کچھ انسانوں نے اس جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ یہ جھاڑی دنیا کے کسی حصے میں بھی کاشت نہیں کی جا سکتی۔ آخرکار اس جھاڑی کی ایک قلم کہی دور بو دی گئی، وہاں پودا نکل آیا۔ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کا معجزہ تسلیم کیا۔ بہرحال اس واقعے میں بہت سارے پوشیدہ پیغامات موجود ہیں، جن میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اتنا عظیم اور سخت پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا، لیکن ایمان والوں کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ دل اتنا عظیم اور بابرکت ہے کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ خدا حافظ۔